السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منها وما بطن۔ محترم حاضرین کرام، معزز سامعین اعظام، یہ حج کا مہینہ چل رہا ہے۔ الحج اشہر معلومات۔ کئی لوگ جو اس سال حج کے سفر پہ جانے والے ہیں میرے پاس آئے اور انہوں نے حج کے مسائل کو دریافت کیا۔ میں نے بتایا اور پھر میں نے بتایا کہ انشاءاللہ اس موضوع پر ہماری بات ہوگی، اس لیے آج حج کے موضوع پر انشاءاللہ بات ہوگی، اور حج کے معاملے میں خاص طور پر دو تین باتیں بہت ہی لازم اور ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات اخلاص۔ اخلاص تو ہر عمل کی جان ہے۔ جس عمل میں اخلاص نہیں ہے وہ ناقابل قبول ہے، منہ پہ مار دیے جانے کے قابل ہے۔ اخلاص لازم ہے، لیکن حج میں چونکہ دکھاوے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، موقع زیادہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، طویل سفر ہوتا ہے، اور شیطان ہر ایک کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ کوئی عمل انسان کا خالص نہ رہنے پائے، کہیں نہ کہیں سے وہ اپنا حصہ لگا لیتا ہے۔ حج کے معاملے میں بھی بطور خاص، ویسے تو ہر معاملے میں اخلاص لازم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر عمل اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخلاص ہے کیا؟ ہمیشہ یاد رکھنے والی چیز ہے، ہر عمل کے لیے یاد رکھنے والی چیز ہے۔ اخلاص کی ایک بندے نے بڑی اچھی تعریف کی کہ اخلاص یہ ہے کہ آدمی اپنی نیکیوں کو بھی اسی طرح چھپائے جس طرح اپنے گناہوں کو، برائیوں کو چھپاتا ہے۔ بڑی جامع تعریف ہے، یاد رکھ لیجئے، ہمیشہ کے لیے مسئلہ حل ہے۔ اخلاص، بندہ اگر مخلص ہے تو اپنی نیکیوں کو بھی چھپائے گا جس طرح اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے۔ ہر آدمی اپنی برائی چھپاتا ہے نا، اپنی برائی دنیا کے سامنے نہیں لاتا ہے،
تو اگر بندہ مخلص ہے تو اپنی نیکیوں کو بھی چھپائے گا. جو نیکیوں کو لوگوں میں عام کر رہا ہے، بھائی میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے اتنا زکوٰۃ دے دیا، میں نے اتنا خیرات دے دیا، میں نے اتنے حج کر لیے، اتنا عمرہ کر لیا. کس لیے بتا رہے ہو؟ کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ معلوم ہوا اللہ کے لیے نہیں کیا تم نے. اللہ کے لیے کیا ہوتا تو اللہ کو معلوم تھا. دنیا کو بتانے کے لیے تم نے یہ کیا ہے، اس لیے دنیا کو بتا رہے ہو. اور فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بزرگ گزرے ہیں. فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے ان سے پوچھا حضرت اخلاص کی تعریف کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اخلاص میں نے بکری کے چرواہے سے سیکھا ہے. اتنے بڑے فقیہ، بہت ساری کتابیں ہیں ان کی. تنبیہ الغافلین ان کی مشہور کتاب ہے. اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا عالم، کتابوں کا مصنف، اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اخلاص بکریوں کے چرواہے سے سیکھا ہے. پوچھنے والے نے کہا حضرت بکریوں کے چرواہے سے کیسے سیکھا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، بکریوں کا چرواہا جنگل میں جب بکریوں کو چرا رہا ہوتا ہے، وہاں کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے، اس کی بکریاں ہیں، وہ خود ہے. نماز کا وقت ہوتا ہے، وہیں نہر پہ جا کے وضو کرتا ہے، اپنے رومال کو بچھاتا ہے، اپنے بکریوں کے درمیان نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. اس کے دل میں کہیں سے یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ میری بکریاں میرے نمازوں کی تعریف کریں گی. چرواہے کے دل میں یہ بات رہتی ہے کہ میری بکریاں میرے تعریف کریں گی. کوئی دوسرا انسان دیکھنے والا نہیں ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے. کس لیے پڑھ رہا ہے؟ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے. بکریوں کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے، اور بکریوں سے تعریف کی امید بھی نہیں ہے. فرمائے کہ اخلاص اسی کا نام ہے کہ آدمی جب کوئی عمل کر رہا ہو یہ سامنے رکھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے، بلکہ دنیا والوں سے آدمی چھپائے. ایک بات تو یہ ہے حج کے معاملے میں، اور کہ سب سے پہلے ہر آدمی، اچھا حج کے معاملے میں ٹھیک ہے یہ کہ آدمی کو جن لوگوں سے سابقہ پڑا ہے، جن سے تعلقات ہے، ان سے معافی تلافی کے لیے ملنا پڑتا ہے، اجازت ہے. لیکن آدمی بلا وجہ تشہیر سے بچائے اپنے آپ کو. بلا وجہ کوئی ضرورت نہیں ہے بتاتا پھرے میں حج کو جا رہا ہوں، حج کو جا رہا ہوں. کس لیے بتا رہے ہو بھائی آپ؟ ہاں جہاں ضرورت ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے متعلقین ہیں، آپ کے دوست و احباب ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، جہاں اٹھنا بیٹھنا تھا، جہاں غلطی کا امکان ہے، جہاں کچھ زیادتی ہو گئی ہو، کبھی کچھ کہہ دیا ہو، ان سے معافی تلافی ٹھیک ہے، یہ تو ایک ضرورت ہے. اور دل کو اپنے قابو میں رکھیں بہرحال، کہ شیطان کہیں اپنا حصہ نہ لگا لے. تو بہرحال ایک بات تو یاد رکھیں، اور حج کے معاملے میں خاص طور پر اس لیے کہ وہاں بہت سارے لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، تو وہاں زیادہ ریا کا امکان ہوتا ہے، اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ. یہ حج کا موضوع ہے، مجھے تفصیل سے بیان کرنا ہے. اس کے بعد بھی جمعہ کو، پھر اس کے بعد کی جمعہ کو بھی میں انشاءاللہ عرض کروں گا. مجھے آج دو باتیں خاص طور پر عرض کرنی ہیں، دو باتیں جو آج کی ضرورت ہے. پہلی بات، آپ دیکھ رہے ہیں گرمی کی شدت، پانی کی قلت، لوگوں کی پریشانی، اور پورے ہندوستان میں ایک طرح سے قحط. ہمارے یہاں بھی دیکھ رہے ہیں گرمی کی شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے، پانی کی قلت. میں نے بتایا تھا کہ اخبار میں آیا تھا 500 سال سے اتنی پانی کی قلت نہیں ہے. بہت سارے علاقوں میں تو ایسا ہے کہ لوگ علاقے چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں. نہر، تالاب، ایسی کنویں، بورویل خشک ہوتے چلے جا رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے ہاں ہے، لیکن جن علاقوں میں خشکی بڑھتی چلی جا رہی ہے وہاں جانور مر رہے ہیں، اور لوگوں کے لیے پریشانی ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، اور جگہ جگہ نماز استسقاء پڑھی جا رہی ہے. یہ جو قحط سالی ہے نا، حدیث کے روح سے اگر دیکھیں گے آپ تو حدیث میں ہے
ہم کو اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ یہ کیوں ہے آخر؟ اس لیے کہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں یہ کر رہے ہیں؟ مخلوق پریشان ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، اور ابھی اخبار میں دیکھ رہا تھا میں، سالوں سے ایک ریکارڈ تھا کہ اپریل کے مہینے میں یہاں بارش ہوتی تھی۔ یہ تقریباً 22-25 سال پہلے، یہ اتنے سالوں میں پہلی بار اپریل کے مہینے میں بارش نہیں ہوئی ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ بارش نہیں ہو رہی ہے، گرمی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور پانی کی قلت بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ مخلوق خدا پریشان ہیں، کیوں؟ اس کا احتساب تو کرنا چاہیے نا۔ حدیث سناتا ہوں میں، ہمارے پاس حدیث ہے، ہم حدیث کی بات کریں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی قوم زکوٰۃ کو روک لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتے ہیں۔ جب کوئی قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے، ہمیں کہا ہر آدمی اپنا جائزہ لے، کتنے لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں حساب کر کے زکوٰۃ نکالنے والے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر سارے مسلمان صحیح طور پر حساب کر کے زکوٰۃ نکالیں تو کوئی مسلمان بھوکا نہ رہے۔ مالدار کچھ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے وہ بھی نہیں دیتے ہیں، لیکن صحیح طور پر زکوٰۃ نکالنے والے کم لوگ ہیں۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ کو روک لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتے ہیں۔ اور حدیث میں ایک سبب اور بیان کیا گیا، جب سودی کاروبار عام ہو جائے تو اللہ قحط نازل فرماتے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہر سطح پر سودی کاروبار ہے، بینک کی سطح پہ تو ہو ہی رہا ہے، انفرادی سطح پہ بھی ہو رہا ہے، اور بہت سارے لوگوں کی سوچ بن گئی ہے کہ بغیر سود کے کاروبار نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اچھے لوگ، حاجی، نمازی اور متقی، ایسے لوگ بھی سود میں ملوث ہیں، جبکہ اللہ کا اعلان صاف ہے کہ سود تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ آج نہیں تو کل تباہی، اس لیے بچنا چاہیے نا۔ تو ظاہر ہے جب کوئی قوم سود میں ملوث ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ قحط نازل فرماتے ہیں۔ اب ہم پر قحط نازل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یقینی طور پر مسلمان آج پریشان ہیں، بلکہ مخلوق پریشان ہیں، اور یہ بارش کا بھی مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں علماء نے یہ فرمایا ہے کہ بھائی ایسے جب حالات آ جائیں تو ایک تو آدمی کو اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ واقعی ہم نے زکوٰۃ ادا کیا ہے، نہیں ادا کیا ہے، کرنا چاہیے۔ اور دوسرا احتساب یہ کرنا چاہیے کہ آدمی کو استغفار کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے اپنا توبہ استغفار۔ حدیث میں ہے کہ 2 چیزیں ہیں جو اللہ کے عذاب کو روکنے والی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ موجود تھے تو کفار مکہ نے کہا تھا کہ آپ اللہ سے عذاب منگائیے، اگر ہم غلط ہیں تو عذاب اللہ سے کہیے کہ اللہ تعالی ہم پر عذاب نازل کر دے۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی جب تک آپ ہیں ہم عذاب نازل نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اب دنیا سے جانے والا ہوں، جب تک میں تھا میری ذات، اللہ نے میری ذات کو بھی عذاب سے رکنے کا سبب بنایا تھا، اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو یہ سبب تو نہیں رہے گا، لیکن ایک اور سبب ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ استغفار، جو استغفار کرتا رہے گا اللہ اس سے بھی عذاب کو ٹالتے رہیں گے۔ تو ظاہر نبی کی ذات اگر موجود نہیں ہے دنیا میں، استغفار تو ہے نا، کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، کثرت سے استغفار کہہ جاتا، اپنے گناہوں کو آدمی یاد کرے، ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ بھئی ہماری ذات سے کیا گناہ ہو رہا ہے، کیا زیادتی ہو رہی ہے، کیا ظلم ہو رہا ہے، ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، ہم سود کھا رہے ہیں، سود دے رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، سود میں ملوث ہیں، ہر آدمی اپنا جائزہ لے۔ تو بہرحال اور علماء نے لکھا ہے کہ ایسے حالات آ جائیں
تو نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کے لیے نماز فرمایا کہ بھئی اگر کوئی حاجت آ جائے تو نماز حاجت پڑھ لو، کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کہ اس کے خیر اور شر ہونے میں، نفع اور نقصان ہونے میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، نماز استخارہ پڑھ لو، گناہ ہو گیا نماز توبہ پڑھ لو، بہت ساری نمازیں ہیں نا بھائی۔ ایسی ہی فرمایا جب بارش کی کمی ہو تو نماز استسقاء بھی پڑھ لو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے آدمی انفرادی طور پر بھی استسقاء کے لیے نماز پڑھے، دعا کرے، اور اجتماع کے طور پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے باہر، مسجد نبوی کے باہر، مسجد غمامہ آج جہاں پہ ہے وہاں خالی میدان تھا، وہاں عیدین کی نماز ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے میں نماز پڑھی ہے۔ تو نماز پڑھنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اپنا جائزہ، اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ دوسری بات مختصراً میں نے عرض کیا، دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ابھی 2 دن پہلے، کل نہیں پرسوں، یہ 1 مئی جو تھا، 1 مئی انٹرنیشنل لیبر ڈے، عالمی یوم مزدور کے طور پر منایا جاتا ہے۔ مزدوروں کے حقوق یاد کیے جاتے ہیں اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ کب سے شروع ہوا؟ کہا جاتا ہے کہ 1886 عیسوی میں، 1886 80 پر 6 عیسوی میں شکاگو میں مزدوروں نے، وہ کارخانوں کے مزدور اور جو ملوں کے مزدور اور اس طرح کے جو مزدور تھے جن کا استحصال ہو رہا تھا، انہوں نے مالکوں کے خلاف احتجاج کیا کہ بھئی جانوروں کی طرح ہم سے کام لیا جا رہا ہے، 24 گھنٹے کام لیا جا رہا ہے، مزدوری صحیح طور پر نہیں دی جا رہی ہے۔ لہذا پولیس نے گولی چلائی، بہت سارے مزدور مارے گئے۔ اس مزدور کے مرنے کے بعد جب مزدور مارے گئے تو وہ تحریک اور زیادہ زور پکڑ لی، اور اس تحریک کے نتیجے میں عالمی یوم مزدور منانا شروع ہوا، اور مزدوروں کے حقوق متعین کیے گئے۔ بھئی 8 گھنٹے ان سے کام لینا ہے، یہ اس وقت طے ہوا تھا، 8 گھنٹے سے زیادہ کام لے رہے ہو الگ سے پیسہ دو۔ تو یہ سارے حقوق اس وقت متعین کیے گئے۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ 1886 میں جو ہنگامہ ہوا اس کے بعد یہ قوانین بنائے گئے، غلط ہے۔ 1500 سال پہلے ہمارے آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کے حقوق بیان فرمائے ہیں، حدیث میں تفصیل کے ساتھ فرمایا۔ اور ایک حدیث تو ایسی ہے کہ آدمی اگر اس کو یاد رکھ لے تو مزدوروں کے حقوق ہمیشہ کے لیے اس کے سامنے رہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث تو ہر آدمی کو یاد رکھنا چاہیے، خاص طور پر ان لوگوں کو جنہوں نے دکانوں میں مزدور رکھا ہے، لیبر رکھا ہے، اپنے گھروں میں رکھا ہے، اپنی فیکٹریوں میں رکھا ہے، جہاں بھی رکھا ہو، ایسے لوگ اس حدیث کو لکھ کر وہاں چشمہ کر لیں جس میں اللہ کے رسول نے 1500 سال پہلے فرمایا تھا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری پوری ادا کر دی جائے۔ اللہ کے رسول نے بڑے تفصیل سے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ دنیا نے تو اب بنایا ہے 100-150 سال پہلے، لیکن ہمارے آقا نے 1500 سال پہلے مزدوروں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ کوئی کہے مولانا اس کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی بڑی بدنصیبی کی بات ہے، جو قرآن و حدیث کے بات ہیں اس بات کو یہاں نہ بیان کیا جائے تو کہاں بیان کیا جائے؟ ہمارا دیندار طبقہ سمجھتا ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں اس مجمع میں دکان کے مالک بھی ہیں، مزدور بھی ہیں، دونوں طبقہ یہاں موجود ہے، خاص طور سے کام کرنے والا لیبر بھی ہے اور مالک دکان بھی دوسرے لوگ بھی ہیں۔ ان کو اور ضروری ہے کہ وہ سنیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کے بارے میں کیا کہا ہے۔ یہ تعلیم دی گئی ہے کہ مزدور کے ساتھ کبھی زیادتی مت کرو، حقارت کی نظر سے مت دیکھو، اور غیر ناشائستہ لب و لہجے میں بات مت کرو۔
بلکہ ان کو عزت کے ساتھ ان سے بات کرو، ان کے حقوق ادا کرو، ان کو پوری اجرت ادا کرو۔ یہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن آپ اگر دیکھیں گے تو آج مسلمان کہلانے والی قوم، جن کی دکانیں بہت سارے مزدور آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے مالک ہم کو نماز کے لیے نہیں چھوڑتے ہیں، صحیح یا غلط مجھے پتہ نہیں ہے، آپ کہیں اس بات کے لیے۔ بہت سارے ایسے مالک ہیں جو انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں بات بات پر پیسہ کاٹنے کے لیے، کب موقع ملے پیسہ کاٹیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، آدمی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں کسی عالم سے معلوم کرنا چاہیے بھئی مزدور کے حقوق کیا ہیں، اللہ کے رسول نے کیا بتایا ہے۔ اور آپ یہ تو دکان کی بات ہے، عام لوگوں کی بات ہے، آپ مدرسے میں چلے جائیے، بہت سارے مدرسے ہیں نا، مدرسوں میں آپ چلے جائیں، وہاں کیا ہو رہا ہے۔ مولانا شمیم صاحب فرماتے ہیں، ایک واقعہ اس سے بات سمجھ میں آئے گی۔ مولانا شمیم صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک مدرسے میں گیا، محتمین صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ محتمین صاحب مدرسے کی پینٹنگ کرا رہے تھے، رنگ و روغن، کہیں ماربل لگا رہے ہیں، کہیں کارپیٹ بچھا رہے ہیں، کہیں پنکھا لگا رہے ہیں، کہیں کچھ کر رہے ہیں، بہت سارا کام چل رہا تھا۔ مدرسے کے کھلنے کا زمانہ ہے، تو محتمین صاحب نے بتایا کہ یہ پینٹنگ اور رکھ رکھاؤ پر اب تک 20 لاکھ روپے خرچہ ہو چکا ہے اور 20 لاکھ روپے اور خرچ ہونا ہے، کسی تعمیر پر نہیں، پینٹنگ پر، رنگ و روغن پر، کارپیٹ پہ، فین پہ، اس پہ اس پہ۔ انہوں نے تفصیل سے محتمین صاحب نے بتایا کہ بھئی اس طرح سے الحمدللہ 20 لاکھ کا کام ہو گیا ہے، 20 لاکھ کا کام اور باقی ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ انہوں نے فضیلت بیان کی کہ بالکل صاف ستھرا مدرسہ ہونا چاہیے اور یہ ساری باتیں ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں مولانا شمیم صاحب میں آگے بڑھا تو اس مدرسے کے ایک استاد سے ملاقات ہو گئی۔ استاد سے پوچھا، الیک سلیک کے بعد بات ہوئی کہ بھئی کیا حال چال ہے، اور میں نے تنخواہ پوچھ لیا تو استاد محترم نے کہا کہ 8,000 روپے تنخواہ ہے میری۔ مولانا کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ کیوں نہیں محتمین صاحب سے کہتے ہیں تنخواہ بڑھاؤ؟ کہتے ہیں تنخواہ بڑھانے کو کہتا ہوں تو دکھڑا رونے لگتے ہیں، بھائی بجٹ نہیں ہے ہمارے پاس، پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس، ہم کہاں سے لائیں، کیا کریں، یہ شروع کر دیتے ہیں۔ مولانا نے کہا کہ 40 لاکھ روپے وہ رنگ و روغن پہ خرچ کر رہے ہیں اور استاد کی تنخواہ بڑھانے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ پھر استاد محترم نے کہا وہ 8,000 بھی وقت پر نہیں ملتا ہے۔ مدرسوں میں چلے جائیے تو کم و بیش، ہر مدرسے کا حال تو نہیں بیان کر سکتا ہوں، کم و بیش کم تنخواہوں پر کام چل رہا ہے۔ حالانکہ دارالعلوم دیوبند نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا اور انہوں نے طے کیا بھئی ہر چیز، ہر کام چل رہا ہے، اساتذہ کی تنخواہیں کیوں نہ بڑھائی جائیں تاکہ وہ عزت و آبرو کے ساتھ رہ سکیں۔ لہذا دارالعلوم دیوبند نے اپنے مدرسے کے اساتذہ کی تنخواہیں تقریباً 50,000 کیا۔ انہوں نے، مہنگائی ہے، جانتے ہیں 50,000 کی حیثیت کیا ہے۔ آج بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے جو کہیں گے ہمارے گھر کا خرچہ 1 لاکھ سے کم نہیں ہے، 50,000 کیا معنی ہے؟ لیکن دارالعلوم دیوبند نے 50,000 کی تنخواہ بنائی اور الحمدللہ کئی مدرسے اس کو فالو کر رہے ہیں۔ لیکن اکثریت مدرسوں کی آج بھی ہے کہ محتمین صاحبان جو ہیں استحصال کرتے ہیں، 40 لاکھ روپے پینٹنگ پر خرچ کرنے کے لیے ہے، لیکن جو اساتذہ ہیں ان کی تنخواہ بڑھانے کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ مدرسوں کا حال ہے۔ مسجدوں کی طرف آ جائیے، مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم صرف ہندوستان نہیں، عالم اسلام کے بڑے عالم ہیں، دنیا ان کو جانتی ہے، مانتی ہے، سنتی ہے۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم نے واقعہ سنایا کہ ایک مسجد کے متولی صاحب جنہوں نے اپنی صاحبزادی کی شادی کی تو لاکھوں روپے خرچ کیا، تقریباً 2 کروڑ روپے خرچ کیا۔ ظاہر بڑے آدمی ہوں گے، عام طور سے مسجدوں کا متولی جو بنایا جاتا ہے، محلے کا جو بڑا ہوتا ہے
جو علاقے کا بڑا ہوتا ہے، پیسے عام طور سے ایسے ہی ہوتا ہے، چھوٹے لوگوں کو کوئی نہیں بناتا ہے، بڑے لوگ پیسے والے، تو ان کو بہرحال وہ صدر صاحب تھے، اپنی بچی کی شادی پر لاکھوں روپے، تقریباً 2 کروڑ روپے خرچ کیا تھا۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں، غور سے سنیں، حضرت فرماتے ہیں کہ انہی کے مسجد کے امام صاحب کو چھٹی کی ضرورت تھی، والدہ کی طبیعت خراب ہے، انہوں نے 15 دن کی چھٹی لی کہ والدہ سے مل کے گھر جا کے آتا ہوں، 15 دن کی چھٹی دیا، گئے، اب وہاں سے لوٹ کے آئے تو وہی متولی صاحب جنہوں نے اپنی بچی کی شادی پر کروڑوں خرچ کیا تھا، بڑے مالدار، مسجد ماشاءاللہ بڑی اچھی، امام صاحب کی تنخواہ پہلے ہی کم رہتی ہے، اوپر سے 15 دن کی چھٹی دیا تو متولی صاحب نے 15 دن کی چھٹی کی تنخواہ کاٹ لیا۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی کہتے ہیں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ اللہ کا عذاب آئے گا۔ بھئی ایک تو تنخواہ کم رہتی ہے ان کی، اور وہ بھی فلسفہ ان کا کیا کہ ان کی تنخواہ کٹ کرو، 15 دن کی چھٹی، ویسے بھی چھٹی نہیں ہوتی ان کی، ہر ایک کی چھٹی ہوتی ہے لیکن امام کی چھٹی کبھی نہیں رہتی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ متولی صاحب بڑے مالدار، اتنا بڑا خرچ اور مسجد کے بڑے، لیکن امام صاحب کی 15 دن کی تنخواہ انہوں نے کاٹا، کم تنخواہ ہونے کے باوجود، کہتے ہیں کہ اللہ کی عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ یہی حال ہمارے ہاں مسجدوں کا آپ نے دیکھا، مدرسوں کا آپ نے دیکھا، آپ دکانوں میں چلے جائیے، سب نہیں لیکن کئی لوگ ایسے مل جائیں گے جو اپنے ملازموں کے ساتھ بڑے ظالمانہ سلوک کرتے ہیں اور ان کے حقوق کو غصب کرتے ہیں، حالانکہ حدیث میں یاد ہے وہ حدیث غار، 3 آدمی سفر پہ جا رہے تھے، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے، 3 آدمی سفر پہ جا رہے تھے، اچانک بارش شروع ہوئی اور وہ ایک غار میں، پہاڑ میں ایک راستہ تھا اس میں چھپ گئے، بارش سے بچنے کے لیے ایک پتھر آیا، غار کا منہ بند ہو گیا، اب مرنے کے علاوہ کوئی اور شکل نہیں تھی۔ ان تینوں نے، مشہور حدیث ہے، ان تینوں نے طے کیا ہم اللہ سے جو ہے دعا کریں گے۔ ان میں کا ایک بندہ اپنی زندگی کے عمل کو ڈھونڈ کے کہتا ہے، اے اللہ آپ کو معلوم ہے میں نے ایک دفعہ مزدوروں سے کام لیا تھا تو ایک مزدور نے اپنی مزدوری نہیں لی، مزدوری چھوڑ کے چلا گیا تھا، تو مزدوری چھوڑ کے جو چلا جائے وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہو جاتا ہے۔ اے اللہ میں نے اس کے مزدوری کو رکھا اور میں نے ایک کام میں انویسٹ کر دیا، اور اللہ کا کرم وہ کام بڑا فائدہ مند ہوا، اور بہرحال بڑھتے بڑھتے سرمایہ کی شکل میں ہو گیا، بہت ساری بکریاں، اس ایک بکری سے جو ہم نے خریدا تھا وہ بہت ساری بکریاں ہو گئیں۔ ایک زمانے کے بعد وہ مزدور آیا اور اس نے کہا بھائی میں نے تمہارے ہاں کام کیا تھا، میں اپنی مزدوری نہیں لے سکا تھا، میری مزدوری دے دو۔ تو اے اللہ میں نے اس سے کہا کہ یہ پورے جتنی بکریاں ہیں سب تمہاری ہیں، لے جاؤ۔ وہ سمجھا کہ میں مذاق کر رہا ہوں، کہنے لگا کیوں مذاق کرتے ہو بھائی، میں میری مزدوری مانگ رہا ہوں۔ تو اے اللہ میں نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، واقعتاً تمہارے پیسے سے یہ ساری بکریاں تیار ہوئی ہیں، پورا لے کے چلے جاؤ۔ اے اللہ وہ لے کے چلا گیا۔ اے اللہ یہ کام میں نے صرف تیرے لیے کیا تھا، اگر تیرے لیے کیا ہے تو پہاڑ کا یہ پتھر ہٹا دے تاکہ ہم باہر نکل سکیں۔ حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی پہاڑ کا ایک دہانہ کھل گیا، راستہ کھل گیا باہر جانے کا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں یہ عمل بڑا مقبول عمل تھا۔ تو کوئی مزدور اگر ہے، مزدوری اس نے کیا ہے، اگر وہ نہیں بھی لے سکا ہے، محفوظ رکھیے اور اس کو اس کی مزدوری ادا کیجئے۔ اور ایسی دوستوں اور بزرگوں، مزدوروں کے ساتھ ظلم مت کیجئے، اس کے ساتھ اس کے حد سے زیادہ کام مت لیجئے، نمازوں کے لیے اس کو مت روکیے، اور جو اس کی ضروریات ہیں اس سے مت روکیے۔ یہ کام اگر آدمی کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ تو بیچارہ مزدور ہے، آپ سے کیا مقابلہ کرے گا، آپ سے اپنا کیا بدلہ لے سکے گا، لیکن اللہ تو ہے نا۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آتی ہے،
حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا ایک غلام تھا، اس زمانے میں غلاموں کا زمانہ تھا، اور اسلام نے غلامی کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا۔ اب دنیا میں غلامی نہیں ہے، اب غلامی کی دوسری شکل پیدا کر دی گئی ہے۔ تو بہرحال حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرا ایک غلام تھا اور کسی بات پر میں اسے مار رہا تھا، اتنے میں پیچھے سے کسی کی آواز آئی، یا ابا مسعود اللہ اعلم، اللہ تم پر اس سے زیادہ قادر ہے جتنا تم کو اپنے غلام پر قدرت ہے۔ غلام پر قدرت ہے نا، غلام ہے، مار رہے ہو، کیا کرے گا بیچارہ، مجبور ہے، مزدور ہے، غلام ہے، مارو کہ کاٹو، کیا بولے گا، کوئی اس کا بولنے والا نہیں اس کی طرف سے۔ لیکن اتنی بات یاد رکھو، اللہ اقدر، اللہ اس سے زیادہ تم پر قدرت رکھتا ہے جتنا تم کو اپنے غلام پر قدرت ہے۔ حضرت ابو مسعود کہتے ہیں میں نے پلٹ کے دیکھا یہ کون بول رہا ہے، پلٹ کے دیکھا تو دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میری ٹانگیں لرز گئیں، یہ کیا بات ہے، اور پھر فوراً ہی کہا اللہ کے لیے میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو مسعود اگر تم نے غلام کو آزاد نہ کیا ہوتا تو یقیناً جہنم کی آگ تجھے چھو لیتی، پکڑ لیتی۔ لہذا سمجھیں آپ اس بات کو، اگر اللہ نے آپ کے پاس کسی کو ملازم رکھا ہے، کوئی آپ کے دکان میں ملازم ہے، آپ کے مکان میں ملازم ہے، آپ کے کارخانے میں، فیکٹری میں ملازم ہے، سمجھیے اللہ کے بندے ہیں، آپ کو جتنی اس پر قدرت ہے اللہ کو اس سے زیادہ آپ پر قدرت ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اور آپ کا عمل اور اخلاق تو یاد ہے نا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم خاص ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 10 سال میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، سفر میں، حضر میں، گھر میں، باہر، ہر جگہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ اور 10 سال کے بعد غور سے سنیں، آج اپنے ملازموں کو گالی دینے والے، ماں بہن کی گالی دینے والے، اس کے ساتھ حقارت کا معاملہ کرنے والے، حضرت انس کہتے ہیں 10 سال میں نے رسول اللہ کی خدمت کی ہے، سفر میں بھی، حضر میں بھی، گھر میں بھی، باہر بھی، لیکن ان 10 سالوں میں کبھی بھی اللہ کے رسول نے اف تک نہیں کہا ہے۔ میں نے کبھی کوئی غلط کام کر دیا تو بھی اللہ کے رسول نے کوئی سرزنش نہیں فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول نے کبھی کسی کام کے لیے کہا اور میں نہیں کر سکا، اللہ کے رسول کو حق تھا، چاہتے تو ڈانٹتے پھٹکارتے، لیکن آپ نے ڈانٹا نہیں، پھٹکارا نہیں۔ یہ مثال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، یہ دنیا عالمی یوم مزدور منا رہی ہے، ہم کو ضرورت نہیں ہے اس کی، ہمارے آقا نے پہلے ہمیں تعلیم فرما دیا ہے، حدیث میں تفصیل کے ساتھ مزدوروں کے حقوق بیان فرما دیے ہیں۔ اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہے، اللہ نے آپ کو مال و دولت والا بنایا ہے، اور آپ ہی کی طرح ایک بندے کو اللہ نے غریب بنایا ہے، آپ کا ملازم بنایا ہے۔ سمجھیے کہ اللہ آپ پر اس سے زیادہ قدرت رکھنے والا ہے، اور اس کے ساتھ ناشائستہ الفاظ مت استعمال کیجئے، اس کی بے عزتی مت کیجئے، حقارت کا معاملہ مت کیجئے۔ ٹھیک ہے، کوئی ملازم اگر آپ کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ معاملہ الگ کر لیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔